اذا یہ الگ علامت ہے، فعلا فعلا فعلو جمع یہ الگ ہے، یہ اصل لفظ ہے، اور واو الف جو ہے یہ جمع کی علامت ہے۔ تو جیسے اوپر 3 رنگ ہیں، نیچے بھی 3 رنگ آپ کو نظر آ رہے ہیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اذا کا معنی جو ہے وہ سب نہیں ہے بلکہ جب ہو رہا ہے، فعلو کا معنی وہ کر بیٹھیں، اور واو الف جو ہے اس کا معنی سب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ قرآن پاک کا ترجمہ نہایت ہی آسان انداز کے ساتھ رنگوں کی مدد سے سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے اس سے زیادہ آسان اور کوئی بھی طریقہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ آپ چند دن تھوڑی سی محنت کریں گے تو قرآن پاک کا ترجمہ خود بخود انشاءاللہ آپ کو کرنا آ جائے گا۔ انشاءاللہ چند دنوں میں ہم قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں ان کے الگ الگ صیغے، ان کا صرف نحو کے حوالے سے اور اسی طرح ترجمے کے حوالے سے ایک نیا سلسلہ شروع کرنے والے ہیں، جس سے انشاءاللہ آپ کو کافی ساری ایسی چیزیں سمجھ آ جائیں گی کہ آپ ایک لفظ اگر قرآن پاک کا وہ یاد کر لیتے ہیں تو اس سے کئی ایسے الفاظ ہیں جو قرآن پاک کے اندر بار بار آنے والے ہیں، آپ کو بہت سارے الفاظ یاد ہو جائیں گے۔ آج انشاءاللہ ہم سبق نمبر 185 پڑھیں گے، اور آج کے سبق میں آیت نمبر 134 سے 138 تک پڑھیں گے۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ساتھ بیل کے نوٹیفیکیشن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والی جتنی بھی مزید ویڈیوز ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم فقہنا فی الدین۔ یہ آپ کو 3 رنگ نظر آ رہے ہیں، ایک بلیک رنگ ہے، ایک سرخ رنگ ہے اور ایک نیلا رنگ ہے۔ تو ان رنگوں کا کیا مقصد ہے ان کو سمجھ لیجئے۔ رنگوں کی مدد سے قرآن پاک کا ترجمہ سیکھنے کے لیے 2 اسلوب اختیار کیے گئے ہیں۔ اسلوب نمبر 1 ہے تفہیم القرآن بذریعہ علامات، یعنی علامات کے ذریعے آپ قرآن پاک کا ترجمہ کیسے سیکھ سکتے ہیں۔ یہ تمام تر علامتیں ہم نے معلم القرآن کے اندر پڑھی ہیں، آپ کو ایک مکمل پلے لسٹ ہمارے چینل پہ ملے گی، اس کو ایک مرتبہ ضرور آپ واچ کریں، انشاءاللہ اس سے اندر آپ کو کافی ساری چیزیں سیکھنے کو ملیں گی۔ سرخ رنگ ایک علامت کے لیے ہے، نیلا رنگ دوسری علامت کے لیے ہے، اور جو کالا رنگ ہے وہ اصل لفظ کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والذین واو کا معنی اور، الذین وہ لوگ جو، اذا فعلوا جب وہ سب کر بیٹھیں۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 3 رنگوں کا استعمال ہے، یعنی ہر رنگ کا اسی رنگ کے اندر معنی کیا گیا تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ فاحشتاً کوئی برائی، او ظلموا یا وہ سب ظلم کر بیٹھیں، انفسہم اپنے آپ پر، ذکر اللہ تو وہ فوراً کیا کرتے ہیں، ذکر اللہ سب یاد کرتے ہیں اللہ کو، فاستغفروا لذنوبہم پس وہ سب معافی مانگتے ہیں اپنے گناہوں کی، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ اور کون ہے معاف کر سکتا ہے گناہوں کو اللہ کے سوا، یعنی اللہ کے علاوہ کون سی ذات ہے جو گناہوں کو معاف کر سکتی ہے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا اور نہیں وہ سب اصرار کرتے اڑے رہتے، عَلَىٰ مَا اس پر جو، فعلوا ان سب نے کیا، وَهُمْ يَعْلَمُونَ حالانکہ وہ سب جانتے ہوں۔ اولئک یہی لوگ ہیں، جزاؤہم مغفرۃ من ربہم ان کی جزا، ان کا بدلہ بخشش ہے، مغفرۃ بخشش ہے۔ تو یہاں پہ تا جو ہے، اگر آپ کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ تا ہے اوپر تو سرخ رنگ کے اندر لیکن اس کا نیچے معنی نہیں ہے، تو اس کی وضاحت 2 نمبر پہ دی ہوئی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 2 نمبر کہ تا اور الف تا یعنی مؤنث کی جو علامتیں ہیں، گول تا اور بڑی تا، ان کا الگ ترجمہ ممکن نہیں ہے، یہ علامات کے طور پہ صرف استعمال ہوتی ہیں، ان کا الگ سے ترجمہ نہیں ہوتا۔ قرآن پاک میں جہاں بھی آئیں گی یہ آپ نے قاعدہ یاد رکھنا ہے، معلم القرآن کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں۔ مر ربہم اپنے رب کی طرف سے، وجنات اور باغات ہیں، یہ دیکھیں یہ گولتا ہے، یہ بڑی تا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ اس کا معنی بھی یہ نیلے رنگ کے اندر ہے، اس کا معنی نہیں ہوا، تو یہ 2 تا جہاں بھی آئیں گی تو ان کا الگ سے معنی نہیں ہو سکتا۔ وجنات اور باغات ہیں، تجری کہ بہتی ہوں گی، من تحتها الانہار ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا وہ سب ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں اس جنت میں۔ نعم اجر العاملین اور بہت اچھا بدلہ ہے اچھے کام کرنے والوں کا۔ قد خلت یقیناً گزر چکے ہیں تم سے پہلے، سنن بہت سے واقعات، فسیروا تو تم سب چلو پھرو، فی الارض زمین میں، فانظروا پس تم دیکھو، کیف کان
کیسے ہوا عاقبۃ المکذبین انجام سب جھٹلانے والوں کا۔ ھذا یہ بیان واضح بیان ہے، ھذا جو ہے یہ اس میں اشارہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، ھذا اس میں اشارہ قریب کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی چیزیں انشاءاللہ ہم نے آگے گرامر کے اندر پڑھنی ہے، اور اسی طرح جب ہم اقرا ایک بہت ہی آسان سلسلہ ہے عربی زبان سیکھنے کے لیے، اس کا بھی آغاز انشاءاللہ کریں گے تو اس کے اندر یہ سب چیزیں پڑھیں گے۔ ھذا بیان یہ واضح بیان ہے للناس عام لوگوں کے لیے، وہدن اور ہدایت ہے، وموعظۃ للمتقین اور نصیحت ہے ڈرنے والوں کے لیے۔ ایک مرتبہ پھر اپنے سبق کو اچھی طرح دہرا لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین اور وہ لوگ جو اذا فعلوا فاحشۃ جب وہ سب کر بیٹھیں کوئی برائی کا کام، او ظلموا یا وہ سب ظلم کر بیٹھیں انفسہم اپنے آپ پر، ذکروا اللہ تو فوراً وہ سب یاد کرتے ہیں اللہ کو، فاستغفروا لذنوبہم پس وہ سب معافی مانگتے اپنے گناہوں کی، ومن یغفر الذنوب الا اللہ اور کون معاف کر سکتا ہے گناہوں کو اللہ کے سوا، ولم یصروا اور نہیں وہ سب اصرار کرتے علی ما فعلوا اس پر جو ان سب نے کیا، وہم یعلمون حالانکہ وہ سب جانتے ہوں۔ اولئک یہی لوگ ہیں کہ جزاؤہم مغفرۃ من ربہم ان کی جزا بخشش ہے ان کے رب کی طرف سے، وجنات اور باغات ہیں تجری من تحتها الانہار کہ بہتی ہوں گے ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا وہ سب ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، ونعم اجر العاملین اور بہت اچھا ہے بدلہ اچھے کام کرنے والوں کا۔ قد خلت من قبلکم یقیناً گزر چکے ہیں تم سے پہلے، سنن بہت سے واقعات بہت سے طریقے، فسیروا فی الارض تو تم سب چلو پھرو زمین میں، فانظروا پس تم سب دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین کیسے ہوا انجام سب جھٹلانے والوں کا۔ ھذا یہ واضح بیان ہے للناس عام لوگوں کے لیے، وہدی اور یہ ہدایت ہے، وموعظۃ للمتقین اور یہ نصیحت ہے ڈرنے والوں کے لیے۔ نمبر 2 ہے تفہیم القرآن بذریعہ اردو زبان، اس میں کالا رنگ اردو میں مستعمل الفاظ کے لیے ہے، یہ تقریباً 65% ہے، نیلا رنگ بار بار استعمال ہونے والے الفاظ کے لیے ہے جو تقریباً 20% ہے، اور سرخ رنگ جو ہے وہ نئے الفاظ کے لیے جو تقریباً 15% ہے۔ تو ٹوٹل تقریباً 15% ایسے الفاظ ہیں جو ان کو یاد کر لیں تو باقی الفاظ آپ کو بار بار استعمال ہونے والے یا اسی طرح اردو کے اندر استعمال ہونے والے الفاظ ہیں وہ خود بخود یاد ہو جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین اور یہ وہ لوگ ہیں اذا فعلوا جب وہ کریں فاحشۃ کوئی برا کام، او ظلموا انفسہم یا وہ ظلم کر بیٹھیں اپنے آپ پر، ذکروا اللہ تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم پس معافی مانگتے اپنے گناہوں کی، ومن یغفر الذنوب الا اللہ اور کون معاف کر سکتا ہے گناہوں کو اللہ کے سوا، ولم یصروا اور وہ اصرار نہیں کرتے علی ما فعلوا اس پر جو انہوں نے کیا، یعنی وہ اس پہ جمے نہیں رہتے اس پہ اڑے نہیں رہتے بلکہ جیسے ہی گناہ ہوتا ہے تو وہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں، وہم یعلمون حالانکہ وہ جانتے ہو، یعنی جان بوجھ کر اڑے نہیں رہتے بلکہ ان کو اگر پتہ چل جائے تو اسی وقت وہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ اولئک یہی لوگ ہیں جزاؤہم مغفرہ کہ ان کی جزا بخشش ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، وجنات اور باغات ہیں تجری من تحتها الانہار کے بہتی ہوں گے ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں، اجر العاملین اور بہت اچھا بدلہ اچھے کام کرنے والوں کا۔ قد خلت من قبلکم سنن یقیناً گزر چکے تم سے پہلے بہت سے واقعات، فسیروا فی الارض تو تم چلو پھرو زمین میں، فانظروا تم دیکھو کیف کان کیسے ہوا عاقبۃ المکذبین جھٹلانے والوں کا انجام۔ یہ بیان للناس عام لوگوں کے لیے واضح بیان ہے، وہدن اور ہدایت ہے، وموعظۃ للمتقین اور نصیحت ہے ڈرنے والوں کے لیے۔ تو آج کے ہمارے سبق کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں آیت نمبر 138 کے اندر کوئی بھی لفظ سرخ رنگ کے اندر نہیں ہے، 137 میں ایک لفظ ہے جس کا معنی ہے گزر چکے ہیں خلط، اور اسی طرح 136 آیت نمبر اس کے اندر بھی کوئی سرخ رنگ کے اندر الفاظ آپ کو نہیں نظر آئے گا، اور اس طرح جو آیت نمبر 135 میں ذنوب گناہوں کو لی ذنوب یہ بھی 2 مرتبہ آیا ہے، باقی جتنے بھی الفاظ ہیں وہ زیادہ تر کالے رنگ کے اندر ہیں، یا زیادہ تر الفاظ جو ہیں وہ سرخ رنگ کے اندر نہیں بلکہ یا زیادہ تر الفاظ نیلے رنگ کے اندر ہیں۔ تو امید ہے انشاءاللہ آج کا سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ سبق کے حوالے سے اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں کوئی اس کے اندر ضرور پوچھیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، ملتے ہیں نیکسٹ لیسن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔